بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، گزشتہ ہفتے آپ نے سورۃ الکافرون سے لے کر سورۃ الناس تک قرآن کریم کی آخری 6 صورتوں کے مضامین سماعت فرمائے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ سورۃ الکافرون میں یہ مضمون ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ آپ کو اس مصالحت کی دعوت دیتے ہیں کہ 1 سال وہ آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ان کے معبودوں کی عبادت کریں۔ آپ ہرگز ان کی بات نہ مانیں اور صاف صاف اعلان کر دیں کہ میں تمہارے دباؤ اور خوف سے اور کسی لالچ کی وجہ سے اپنی دعوت توحید سے ہرگز دستبردار ہونے والا یا اس میں لچک اور ڈھیل کرنے والا نہیں ہوں۔ اے کافرو، میں توحید کا علمبردار موحد ہوں اور ایک اللہ واحد لا شریک کی بندگی کا دم بھرتا ہوں۔ میں ہرگز شرک نہیں کر سکتا، نہ اب اور نہ آئندہ۔ سن لو، توحید کے ساتھ شرک جمع نہیں ہو سکتا۔ شرک و توحید میں اس حوالے سے کبھی بھی مصالحت نہیں ہو سکتی، نہ اب اور نہ آئندہ قیامت تک۔ تم کو تمہارے شرک کا بدلہ ملے گا اور مجھے میری توحید پرستی کا اجر۔ اور جو دین حق اللہ نے مجھے مرحمت فرمایا ہے، میں اس پر نہایت خوش اور راضی ہوں، اور تم نے اپنے لیے گمراہی اور بدبختی کی جو روش پسند کی ہے، تم کو وہ مبارک ہو۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ حق و باطل اور شرک و توحید کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک نہیں ہو سکتے۔ قیامت تک ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ اگر کوئی دنیاوی مفادات کے لالچ دے کر یا ڈرا دھمکا کر یا اتحاد و یگانگت اور ایکارڈ کا خوبصورت ملمہ چڑھا کر دین اسلام کے ماننے والے توحید پرستوں کو شرک و کفر کے ساتھ اتحاد کا معاہدہ کرنے کی دعوت دے، تو اس صورت میں ایسی ہر کوشش کو قطعی طور پر مسترد کرنے کی واضح تعلیم اور ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ النصر کے مضمون کا حاصل یہ ہے کہ اگر کفر و باطل کو قوت و غلبہ اور دنیا پر تسلط حاصل ہو بھی جائے تو ایمان والوں کو ہرگز نہ گھبرانا چاہیے۔ کفار مکہ کو مسلمانوں پر کیسا تسلط حاصل تھا؟ اس موقع پر اس صورت میں خوشخبری دی گئی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا اور آپ کو کفار مکہ پر ایک عظیم فتح حاصل ہوگی، جس سے کفار کی کمر ٹوٹ جائے گی، دنیا میں ان کی ہوا اکھڑ جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوق در جوق آپ کے لائے ہوئے دین میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، فتح مکہ ہوئی، قبائل عرب فوج در فوج اسلام قبول کرنے لگے۔ آخر میں فرمایا کہ جب ایسا ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب آپ کا سفر آخرت قریب ہے، لہٰذا آپ ہمتاً اللہ کی تسبیح و ذکر اور استغفار کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس کے بعد سورہ لہب کا مضمون یہ ہے کہ دشمن اسلام ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ قرآن کریم کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ وہ ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا، جس مال و دولت اور اولاد پر اس کو گھمنڈ تھا، کوئی اس کے کام نہ آیا، بلکہ اس کی اولاد تو اس کو مرنے کے بعد ہاتھ لگانے کی روادار بھی نہ تھی۔ نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی نے اس کی جان بچائی۔ وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اس کی بیوی بھی اسی میں داخل ہوگی، اور اس کی بیوی کی گردن میں رسی کے پھندے سے اس کی موت واقع ہوگی۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے مضمون کے ساتھ اللہ پاک کی 4 صفات کا بیان ہے۔ ایک یہ کہ وہ یکتا ہے، ہر لحاظ سے یکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ تیسرے یہ کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور چوتھے یہ کہ اس کا کوئی ہمسر یا جوڑ کا نہیں۔ اس کے بعد آخری 2 صورتوں میں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 آیتوں میں دین اور دنیا میں ہونے والے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کی تعلیم ہے۔ چنانچہ سورہ فلق میں دنیا کے نقصان پہنچانے والے 4 شر سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا کہ اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، دن کے اجالے میں پھیلنے والے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جادو ٹونے کرنے والوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے۔ اور سورہ ناس میں دین کو نقصان پہنچانے والی خرابیوں اور شر سے پناہ طلب کرنے کا مضمون ہے۔ فرمایا کہ انسانوں کے پروردگار کی پناہ طلب کرو جو تمام انسانوں کا بادشاہ اور معبود برحق ہے، اس شیطان سے جو گناہ کے وسوسے اور خیالات دل میں ڈال کر پیچھے چھپ جاتا ہے۔ یہ گناہ کے وسوسے جو بھی ڈالے اس سے پناہ مانگو، چاہے وہ انسان ہو یا شیطان۔ محترم سامعین، گزشتہ ہفتے کے مضامین آپ نے سماعت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم سے پختہ تعلق اور وابستگی نصیب فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔